बिजली के बिलों में होशरुबा अज़ाब, लोग अपने होशो हवास खो बैठे हैं। ये कितना संगीन मामला है कि हर कोई इसी भेड़ चाल में लगा हुआ है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी में इजाफा होता है, तो फिर गुर्बत में इजाफा होता है। बगैर बिजली के कोई इंडस्ट्री कैसे चल सके? तो इसके असरात जो हैं वो सारे आम लोगों पे पड़ते हैं। तो औरतों में गुर्बत की शरह मर्दों से भी ज्यादा है। ये सारी चीजें बिजली के साथ मुंसलिक हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आम लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा है, जिससे कि लोग अपने होशो हवास खो बैठे हैं, लोग खुशियां कर रहे हैं। मतलब ये कि इंतहा हो गई है। और जो मीडिया पे भी बात हो रही है वो इसी पे हो रही है। लोग सोशल मीडिया पे या शिकायतें कर रहे हैं या अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल में ये जो पूरा बिजली का बहरान है, इसके असरात सिर्फ आपके बिलों पे नहीं पड़ रहे, इसके असरात पूरे मुआशरे पे पड़ रहे हैं और आपकी आइंदा नस्लों पे पड़ रहे हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा, इस ना सहाफी बात कर रहे हैं, इस पे ना तज्जिया कार बात कर रहे हैं, ना माहिरीन बात कर रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसपे कि आप ये बातें जाके लोगों को बताएं, पब्लिक को इन्फॉर्म करें, लोगों को आगही दें कि ये कितना संगीन मामला है। क्योंकि हर कोई इसी वो कहते हैं ना भेड़ चाल में लगा हुआ है कि बस बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, और जो कि सही है, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या नहीं आ रहे, लेकिन मसला इससे ज्यादा संगीन है। दरअसल सबसे पहले तो जाहिर है कि जब आपके पास बिजली का बिल इतना ज्यादा आएगा जो आपके बजट में नहीं होगा, उसकी गुंजाइश होगी, तो फिर अगर आप इसके पैसे देंगे तो आपके पास बाकी अखराजात के लिए क्या पैसे बच जाएंगे, और फिर उसका असर जो है आपकी पूरी जिंदगी पे पड़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है, मैं आपको इसके मुख्तलिफ दूसरे पहलू बताती हूँ। इंडस्ट्री बंद हो रही है, इससे मतलब इंडस्ट्री या अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही या फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तो जाहिर है कि फैक्ट्री का मालिक जो है उसे कुछ लोगों को फारिग करना पड़ता है। जाहिर है जब इतना काम ही नहीं हो रहा तो वो ज्यादा लोगों को रख के उनको क्यों पैसे देगा, उनको क्यों तनख्वाहें देगा या उजरत देगा। और जो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं वहां के तो सारे लोग जो वहां पे काम कर रहे होते हैं वो फारिग हो जाते हैं। अब इसका क्या नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि वो मुल्क जहाँ पे बेरोजगारी की शरह ऑलरेडी मतलब 50% से ज्यादा लोग तो मेरे अंदाजे के मुताबिक बेरोजगार हैं, उनमें मजीद इजाफा हो जाता है। इसी तरह जब बेरोजगारी में इजाफा होता है तो फिर गुर्बत में इजाफा होता है। ये सब चीजें एक दूसरे से मुंसलिक है ना। अगर फैक्ट्री का मालिक चाहे कि उसकी फैक्ट्री चलती रहे किसी न किसी तरह, तो फिर उसे एनर्जी का मुतबादिल इंतजाम करना पड़ता है। जब वो करता है तो उसे या सोलर लगाना पड़ता है या फिर उसको जनरेटर लगाना पड़ता है। जब वो जनरेटर लगाता है या सोलर पैनल लगाता है तो उसका खर्चा बढ़ता है। तो इसके लिए उस फैक्ट्री में जो भी अशिया बन रही होती हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। उनकी कीमतों में इजाफा होता है तो आम लोग जो सार्फिन है उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनको अब महंगी चीजें मिल रही हैं। या फिर ये होता है कि वो अपनी मजदूरों की उजरत कम कर देता है, कहीं ना कहीं से वो अपना मुनाफा बरकरार रखेगा लेकिन वो बाकी जगहों से कटौती करेगा। इस अहद में बगैर बिजली के कोई इंडस्ट्री कैसे चल सकी है? तो इसके असरात जो हैं वो सारे आम लोगों पे पड़ते हैं, फैक्ट्रियों के मालिकों पे भी पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर किसी की फैक्ट्री बंद हो गई है या काम करना उसने खत्म कर दिया है तो उसको भी फर्क पड़ेगा। लेकिन आम तौर से ये जो छोटे फैक्ट्री के मालकान हैं जिनमें 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, जो खुद भी आम लोग हैं, इनकी जिंदगियां ज्यादा मुतासर होती हैं। और फिर आप इसका असर देख लें, जो छोटा कारोबारी तबका है, जो दुकानें हैं, जो चाय खाने हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, जो होटल चल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, दर्जी कपड़े सी रहे हैं, एयर कंडीशनिंग वाले जो हैं वो एसी ठीक कर रहे हैं, या फिर आपके आके टीवी को की रिपेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें बिजली के साथ मुंसलिक हैं। जब ये काम नहीं होंगे तो उन लोगों के काम खत्म हो जाएंगे, उनकी आमदनी कम हो जाएगी, फिर से उसका असर वही होगा जो मैंने पहले कहा कि गुर्बत बढ़ेगी। जब एक कारोबार बंद होता है, जब एक फैक्ट्री बंद होती है तो वो सिर्फ एक इंसान का नुकसान नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि उसके कारोबार के साथ, उसकी फैक्ट्री के साथ और लोग भी मुंसलिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो और लोगों के चूल्हे भी उसी की वजह से जल रहे होते हैं। तो जब एक कारोबार बंद होता है तो उसके साथ बहुत से खानदान होते हैं, उनका नुकसान होता है। फिर जो आपके घरों का कारोबार होता है, घरों में जो औरतें खाना पकाती हैं या जो भी काम होते हैं घरों के, उनका एक तरीका होता है, और जब बिजली नहीं होती तो वो पूरा काम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और औरतों का तो मैं एक और बात भी आपको कहूंगी कि बहुत सी औरतें हैं जो घर में सिलाई करके या कुछ और चीजें बना के वो बेचती हैं ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। उनकी रोजी रोटी का जरिया ही ये होता है, और उसके लिए आमतौर से उनको बिजली की जरूरत होती है। जब वो नहीं मिलती तो जाहिर है कि उनकी आमदनी कम हो जाती है। तो औरतों में गुर्बत की शरह बहुत ज्यादा है, वो मर्दों से भी ज्यादा है। जब ये काम होता है तो वो बेचारियां जो है वो मजीद गुर्बत का शिकार हो जाती हैं, उनके बच्चे मजीद इस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इससे जो लोग मुतासर होते हैं वो वही होते हैं जो पहले से महरूम है, पहले से मजलूम है, पहले से ही बेचारे दबे हुए हैं। ये तो इसके मुआशी असरात थे। अब मैं आपको बता
بتاتی ہوں کہ اس کے اور کیا اثرات ہوتے ہیں. جب پیسہ کم ہو جاتا ہے، جب لوگ اپنے اخراجات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو پھر گھروں میں ٹینشن ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اور پھر یہی نہیں ہوتا بلکہ گھروں میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے. جب وہ ہوتا ہے تو اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب گھر میں کوئی ٹینشن ہوگی، گھر میں جب لڑائی جھگڑے ہوں گے تو کیا بچے متاثر نہیں ہوں گے؟ تو اس سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہونے کو آتا. پھر جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں، جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں، اگر وہ رات کو اچھی نیند نہیں سو سکتے، ان کو ذہنی اطمینان نہیں ہوتا، ان کا پریشان ہوتے ہیں وہ، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنا کام بھی وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر بچے پریشان ہوتے ہیں، بچوں پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے اس لڑائی جھگڑے کا یا اس ماحول کا، تو وہ اسکولوں میں ان کی کارکردگی، ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات جو ہے، یہ مسئلے جو ہیں صرف ایک خاندان تک محدود رہیں یا ان کے ارد گرد لوگوں تک محدود رہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں. ظاہر ہے معاشرے میں افراد ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. خریدار جو ہوتے ہیں وہ دکاندار سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ اپنے سپیریئر سے یا اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. پھر لوگوں کے آپس میں بزنس تعلقات ہوتے ہیں، خاندانی تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. اور جب لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. جب معاشرہ اتنا انتشار کا، اتنے ذہنی پرابلمز کا، اتنے نفسیاتی مرضوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو اس کا لاوا پھٹنا ہی ہوتا ہے. جب وہ ہوتا ہے تو پھر لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. جب وہ یہ کرتے ہیں تو ریاست کو ظاہر ہے کہ پھر امن قائم کرنے کے لیے اس کو بھی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. تو وہ لوگوں کو جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کو قید کرتے ہیں، ان پہ اور مزید ان کے کاروبار بند ہوتے ہیں، ان کے جاب خراب ہوتے ہیں. دہاڑی والے جو ہیں ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، مواصلاتی نظام، ٹرانسپورٹ نظام معطل ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو چکر ہے یہ بجلی کے بحران سے جڑا ہے، جو اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اس کے معاشی جو اثرات ہیں اس کا میں نے خاندان پہ تو میں نے بتایا کہ خاندان پہ کیا ہوتا ہے، افراد پہ کیا اثر ہوتا ہے، ان جنرل معاشرے میں کس طرح سے اس انتشار اور نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کا ملک کی معیشت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. مطلب اگر فیکٹری میں چیزیں ہی نہیں بن رہی ہوں گی تو ایکسپورٹ نہیں ہوں گی، ایکسپورٹ نہیں ہوں گی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کی معیشت پہ اثر پڑے گا. اسی طرح جب لوگ غریب ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، ان کی قوت خرید نہیں ہوتی، وہ جا کے اپنی چیزیں نہیں لے سکتے. اسی خرید و فروخت کو تو اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں نا. اسی خرید و فروخت کو آپ جب پورا ملاتے ہیں تو اس سے جی ڈی پی بنتا ہے. تو جب یہ سب بند ہو جاتا ہے تو آپ کا جی ڈی پی گر جاتا ہے. جی ڈی پی گرتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی معیشت، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بہت خراب ہو گئی ہے. تو بے روزگاری کا اور غربت کا جی ڈی پی سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ یہ سوچ لینا کہ کسی بھی ملک میں آدھے سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوں، مطلب عورتیں تو پہلے ہی کام نہیں کرتی، مردوں میں بھی، لڑکوں میں بھی اگر بے روزگاری 50% لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے لوگ جو ہیں ٹھیلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کام ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں. تو جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا جی ڈی پی کیسے بڑھے گا؟ یہ حکومت کو، جو حکومت چلانے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ کیوں بات نہیں آتی کہ جی ڈی پی بڑھانے کے لیے آپ کو صرف ٹریڈ اور ان چیزوں کا نہیں، بڑے بڑے جو نام ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ کریں گے تو جی ڈی پی بڑھے گا. جی آپ اپنے لوگوں کو نوکریاں دیں، اپنے لوگوں کے لیے جاب کریٹ کریں، ان کو ہنر مندی سکھائیں تاکہ وہ کچھ کر سکیں. اگر آپ جاب نہیں دے سکتے تو ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود اپنے لیے انکم جنریٹ کر سکیں. لیکن ان کو خیال ہی نہیں آتا، یا خیال نہیں آتا یا دے ڈونٹ کیئر ایکچولی. جب یہ لوگ پیسے نہیں بنا رہے ہوتے، جب ان کے پاس انکم ہی نہیں ہوتی، جب ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں ہوتا، بیچارے مشکل سے تو 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ تو بہت سے لوگ ٹیکس کی حد سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. جب وہ ٹیکس کی حد سے نیچے چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت کو خسارہ ہی خسارہ ہوگا، کیونکہ ان کو یہ لوگ اب ٹیکس یہ والا نہیں دے رہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں ان پہ ٹیکس زیادہ کر دیتے ہیں، جو کہ عام طور سے سیلریڈ کلاس ہوتی ہے. کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ امیروں پہ تو یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، ارب خرب پتیوں پہ تو یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، بڑی بڑی فیکٹریوں والوں پہ تو یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کو تو مراعات دیں گے، ان کو تو یہ سبسڈیز دیں گے، ان کو تو مفت بجلی دیں گے تاکہ ان کا تو کاروبار چلتا رہے، عام لوگوں کا کیا ہے. تو اس طرح تو یہ نظام چل رہا ہے. جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ایک چیز نہیں ہوتی، ہر چیز جڑی ہوتی ہے ایک دوسرے سے. بہرحال جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، بتانا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بجلی کا بحران ہے، نمبر 1، یہ صرف آپ کے بلوں تک محدود نہیں ہے. اس سے نہ صرف کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو آپ کی زندگی کا متاثر ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی کا بھی متاثر ہو رہا ہے. جو اس کا اثر ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو شکار ہے، اس کے جو وکٹمز ہیں وہ عام لوگ ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، جو ججیں
ریلیجن ہے نہیں، ان پہ نہیں ہو رہا جی، یہ آپ پہ ہو رہا ہے۔ ان کے گھروں میں تو اے سی بھی چل رہے ہیں، ان کی تو گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، ان کے تو گھروں میں ساری فیسلٹیز ہیں، ان کو وہ تو آرام سے رات کو سوتے ہیں، ان کے بچے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے تو اسکول بھی ایسے ہیں کہ جہاں جو ایئر کنڈیشن ہے، ان کو بسیں بھی ایئر کنڈیشن شاید ملتی ہیں، ان کی زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایکچولی میں سچ بتاؤں، میں نے آپ کو بجلی کا جو بحران ہے، اس کا جو اثرات آپ کے صحت کے نظام پہ، مطلب علاج معالجے کے نظام پہ ہو رہے ہیں، جو آپ کے ماحولیات پہ ہو رہے ہیں، ان کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ اتنا لمبا ویلاگ تو بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان امیر لوگوں کے بچوں کو، خاندانوں کو، ان کو نہ علاج معالجے کا کوئی ان پہ اثر پڑے گا، ان کو سہولیات اسی طرح سے ملیں گی، یہاں نہیں ملیں گی تو باہر چلے جائیں گے۔ اصل میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں پہ ہے، محنت کشوں پہ ہے، مڈل کلاس پہ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کر کے روزی روٹی کماتے ہیں، وہ چاہے جسمانی محنت ہو یا ان کی ہو ذہنی محنت ہو، اس سے یہ اپنے گھروں کا خرچہ چلاتے ہیں، اپنے بال بچے پالتے ہیں، اپنے خاندانوں کو وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں جو کہ ان کو ملنی چاہیے۔ اس کا جو ٹارگٹ ہے، پورے جو یہ پرابلم ہے، اس کا اثر سب سے زیادہ ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ اگر اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے تو یہی لوگ سب سے زیادہ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں۔ وہ لوگ تو نہیں ہیں جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، لیکن سٹیک ہولڈر ہونے سے کیا فائدہ اگر آپ اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ تو ایکشن کیا لیں گے؟ ایکشن آپ سڑکوں پہ نکل کے تو نہیں لے سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں، سڑکوں پہ نکلنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے، نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ آپ کو سیاسی طور پہ منظم ہونا ہوگا، سیاسی طور پہ منظم ہوں گے اور الیکشن لڑیں گے، اسمبلیوں میں پہنچیں گے، تو ہی آپ اپنے لیے فیصلے کر سکتے ہیں، تبھی آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر پہنچنے کے لیے تو آپ کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے نا، کوئی تو آپ کو ٹکٹ دے گا، آزاد لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ ان بڑی پارٹیوں کے پاس ٹکٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو یہ آپ کو تو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، یہ تو آپ کو دروازے کے اندر بھی نہیں گھسنے دیں گے۔ صرف برابری پارٹی واحد پارٹی ہے جو عام لوگوں کی پارٹی ہے، آپ کی پارٹی ہے، وہ صرف آپ کی پارٹی ہے، اس میں کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہوگا، کسی جاگیردار سرمایہ دار مافیا کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، منظم ہو کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر آپ کی زندگیاں ایسے ہی رہیں گی، شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ آئندہ حالات ہو جائیں، پھر اس میں تو پھر آپ کا ہی قصور ہوگا نا، کیونکہ موقع تو ہے آپ کے پاس، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پھر آپ کس کو بلیم کریں گے؟